بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ سب کو سنائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا بے حد خوبصورت قصہ، جو ہمیں سکھائے گا کہ کیسے اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور کیسے ہر مشکل کے بعد آسانی کر دیتا ہے۔ یقین مانیے اس قصے کا ہر موڑ آپ کے دل کو چھوئے گا اور آپ کی روح کو ایک نئی روشنی دے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ پیارا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ یہ قصہ ہمیں صبر، اللہ پر یقین، معاف کرنا اور حسد کے برے انجام اور آخر میں سچائی کی جیت کے بارے میں سکھاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے سگے بھائی بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ ایک بہت مبارک خواب ہے اور یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بڑا مقام حاصل ہوگا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ہدایت دی کہ وہ اپنا خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو نہ بتائے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ بھائی حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا دے۔ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کو یہ محسوس ہو گیا کہ ان کے والد یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو ان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ بات ان کے دلوں میں حسد پیدا کر گئی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ کچھ نے کہا کہ ان کا قتل کر دیں، لیکن ایک بھائی نے کہا نہیں، قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ انہیں کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کوئی قافلہ انہیں اٹھا کر لے جائے۔ انہوں نے اپنے والد سے بہانہ بنا کر یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل لے جانے کی اجازت مانگی کہ وہ ان کے ساتھ کھیلیں گے اور وہ ان کی حفاظت بھی کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن بیٹوں کے بہت اصرار کرنے پر وہ راضی ہو گئے۔ جنگل میں لے جا کر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ان کی قمیض اتار لی اور انہیں ایک اندھیرے سوکھے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جانور کا خون لگا کر اپنے والد کے پاس رات کو روتے روتے ہوئے آئے اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ انہوں نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد صرف اللہ ہی کو کرتا ہوں۔ کچھ دنوں بعد ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نکل آئے۔ وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حسن اور معصومیت کو دیکھ کر خوش ہوئے اور انہیں اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر لے جا کر بہت ہی کم داموں میں بیچ دیا۔ مصر کے ایک بڑے افسر تھے، عزیز مصر پوٹیفر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا اچھے سے خیال رکھے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پلے بڑھے اور جب وہ جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں علم اور ہدایت عطا فرما دی تھی۔ زلیخا کی آزمائش۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کے حسن پر فدا ہو گئی اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر اتارنا چاہا۔ ایک دن اس نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے اور پاک دامن تھے اور کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میرے مالک نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے اور ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے تاکہ باہر نکل سکے۔ زلیخا نے انہیں پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی اور ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچے، سامنے عزیز مصر کھڑے تھے۔ زلیخا نے فوراً الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی بیان کی۔ اسی وقت زلیخا کے خاندان میں سے ایک سمجھدار شخص، یا کہہ سکتے ہیں ایک چھوٹا بچہ، جیسے کہ کچھ روایتوں میں بتایا جاتا ہے، نے گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی۔
جب قمیص دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جس سے یوسف علیہ السلام کی سچائی اور بے گناہی صاف ثابت ہو گئی۔ زلیخا کا فریب ظاہر ہو گیا۔ عزیز مصر کو سچائی کا پتہ چل گیا، لیکن اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے اس نے اس معاملے کو دبا دیا، اور کچھ سمے بعد شہر کی عورتوں میں بات پھیلنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بے قصور ہوتے ہوئے بھی جیل بھیج دیا گیا تاکہ زلیخا پر کوئی آنچ نہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل جانے کو گناہ کرنے پر ترجیح دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں 2 اور قیدی بھی تھے، وہ دونوں بھی بادشاہ کے ملازم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور اچھی باتیں سکھاتے تھے۔ ان کے اچھے اخلاق اور علم کی وجہ سے جیل میں قیدی ان کی عزت کرتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن ان دونوں قیدیوں نے اپنے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنائے اور ان سے تعبیر پوچھی، کیونکہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں اللہ کی وحدانیت ایک ہونے کی دعوت دی۔ پھر انہوں نے تعبیر بتائی اور کہا، جو شراب نچوڑ رہا تھا وہ جلد ہی آزاد ہو کر بادشاہ کو شراب پلانے کی اپنی پرانی نوکری پر واپس چلا جائے گا، اور جس کے سر پر روٹیاں تھیں اور پرندے کھا رہے تھے اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کا گوشت نوچیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے جسے رہائی ملنے والی تھی کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو اسے میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ شخص جیل میں ہے۔ لیکن شیطان نے اسے یہ بات بھلا دی اور کئی سال تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے۔ کئی سال بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہے، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں اور جوتشیوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی صحیح تعبیر نہیں بتا سکا۔ تب اس قیدی کو، جو رہا ہو چکا تھا اور بادشاہ کا ساقی بن گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور انہیں بادشاہ کا خواب بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، تم لوگ 7 سال تک لگاتار کھیتی کرو گے، جو فصل کاٹو اسے بالیوں میں ہی رہنے دینا، سوائے تھوڑی سی جو تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 7 بہت سخت سال آئیں گے جو اس سب پر اناج کو کھا جائیں گے جو تم نے جمع کیا ہوگا، سوائے تھوڑے سے جو تم بچا کر رکھو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ خوشحالی سے جئیں گے۔ ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آنے والی مصیبت کا نپٹارن بھی بتایا کہ کیسے اناج کو بچایا جا سکتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ تعبیر اور حکمت بھری باتیں سنی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل مندی اور علم سے بہت متاثر ہوا اور انہیں جیل سے رہا کرنے کا حکم دیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً باہر آنے سے پہلے یہ شرط رکھی کہ پہلے ان عورتوں کے معاملے کی تحقیقات کی جائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے جب زلیخا نے انہیں یوسف علیہ السلام کا حسن دکھانے کے لیے بلایا تھا، اور ان کے اوپر جو الزام لگایا تھا اس کی سچائی واضح کی جائے تاکہ ان کی بے گناہی ثابت ہو سکے۔ بادشاہ نے تحقیقات کروائی۔ زلیخا نے اور دوسری عورتوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور اپنی غلطی کا اقرار کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی سب کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی، امانتداری اور قابلیت کو دیکھ کر بادشاہ نے انہیں مصر کے خزانوں کا منتری بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی لیاقت اور ایمانداری سے ملک کا انتظام سنبھالا اور جانے والے قحط کے لیے بہترین یوجنا بنائی۔ جب قحط کے سال شروع ہوئے تو آس پاس کے علاقوں میں بھی اناج کی کمی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی جو کنعان میں رہتے تھے غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا کیونکہ وہ اب مصر کے بڑے افسر بن چکے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ انہوں نے بھائیوں کو غلہ دیا اور ان سے ان کے پریوار کے بارے میں پوچھا۔ بھائیوں نے بتایا کہ ان کا ایک اور بھائی بنیامین ہے جسے ان کے والد اپنے پاس رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی بار جب تم آؤ تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لانا ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے چپکے سے ان کے
سامان میں ان کی دی ہوئی قیمت بھی واپس رکھ دی تاکہ وہ دوبارہ آئے۔ جب بھائی گھر واپس گئے اور اپنے والد کو سارا قصہ سنایا اور سامان میں پیسے بھی واپس ملے تو انہیں دوبارہ جانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت مشکل سے بنیامین کو بھیجنے پر راضی ہوئے اور ان سے اللہ کا عہد لیا کہ وہ اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ جب بھائی دوبارہ بنیامین کے ساتھ مصر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اکیلے میں بتایا کہ وہ ان کے بھائی یوسف ہے۔ پھر ایک تدبیر کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا اور پھر الزام لگایا کہ شاہی پیالہ چوری ہو گیا۔ تلاشی لینے پر پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ اس زمانے کے قانون کے مطابق چور کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائی بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں وہ ابھی تک پہچان نہیں پائے تھے ان سے بہت منتیں کی کہ بنیامین کی جگہ ان میں سے ایک کو رکھ لیا جائے، کیونکہ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ جب بھائی مایوس ہو کر اپنے والد کے پاس لوٹے اور انہیں سارا ماجرا سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو گہرا صدمہ پہنچا، لیکن ان کا اللہ پر یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مایوس نہ ہو اور جا کر یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بار جب بھائی مصر گئے تو وہ بہت گڑ گڑائے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ یہ سن کر بھائیوں کو احساس ہوا کہ یہ تو ان کے بھائی یوسف علیہ السلام ہے۔ وہ بہت شرمندہ ہوئے اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اپنے بھائیوں کو دی اور کہا کہ اسے لے جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی، آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، اور پھر اپنے پورے خاندان کو لے کر آپ مصر آ جانا۔ جب یہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ پھر پورا خاندان مصر کی اور چل پڑا۔ جب وہ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور ان کے بھائی ان کے سامنے ادب سے جھک گئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی وہ جھلک جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر دل میں اللہ کا خوف ہو، ارادوں میں سچائی ہو اور مشکلوں میں صبر کا دامن، تو اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں ان مشکلوں سے نکالتا نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں بلند مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حسد کرنے والے بھائیوں کو معاف کیا، ظلم سہ کر بھی پاک دامنی کا راستہ نہیں چھوڑا اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہی وہ سنہرے اصول ہے جو ہماری زندگی کو بھی کامیاب اور پرسکون بنا سکتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام جیسا صبر اور ان کی جیسی پاک دامنی اور ان جیسا اللہ پر کامل ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اس قصے سے حاصل ہونے والے تمام سبق کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے۔ آمین۔